ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا اسلام پروگرام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لے کر ہم حاضر ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا، جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتا۔ کثرت سے درود پاک کو اپنے معمولات میں شامل کیجئے۔ اب فراغت ہی فراغت، عمومی طور پر کافی وقت ہمارے پاس موجود ہے، گھروں میں محصور ہیں، اور گھر میں رہتے ہوئے بھی جہاں گھر کے دیگر مشاغل میں مصروف رہتے ہیں وہاں ہمیں دینی طور پر بھی زیادہ سے زیادہ وقت اس کے لیے بھی نکالنا چاہیے، اور گھر میں بھی ایک ایسا ماحول پیدا ہو، درود پاک پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں، اور بچوں کو بھی ساتھ ساتھ جہاں ہم دن بھر کچھ نہ کچھ مصروفیات دیتے ہیں وہاں انہیں دینی طور پر بھی ذہن سازی کیجیے، اور ان کو درود پاک اس طریقے سے ہدف دے کر 100 مرتبہ، 313 بار، 1000 مرتبہ یوں معمولات بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں روحانی طور پر بھی ہمیں بہت نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شب براءت قریب ہے، اور یہ وہ شب براءت یعنی 15 شعبان المعظم کی رات اور شب وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس قدر برستی ہیں، اس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب عرب کے اندر اس وقت بہت بڑا وہ قبیلہ تھا کہ جس کی بکریوں کی تعداد وہ گننا شمار کرنا یہ بظاہر کسی کے بس میں نہیں تھا، یعنی کثرت سے بکریاں تھیں۔ تو جب اس طرح کی کوئی چیز بیان کی جاتی ہے تو اس میں بھی حد بندی نہیں ہوتی، کوئی خاص تعیین بیان کرنا مقصود نہیں، مقصود یہ ہوتا ہے کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بڑھ کر یعنی اس قدر اللہ کی رحمتیں ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو اللہ بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ رحمت الہی ہے، اور اللہ کی رحمت یہ اپنے بندوں کی مغفرت کا گویا کہ کوئی بہانہ تلاش کرتی، یعنی رب کی رحمت اس قدر برس جاتی ہے بندوں پر کہ بظاہر چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ اس قدر قابل قبول ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے کلمات آدمی کی زبان سے اچھے نکل جاتے ہیں
کہ جو کلمات رب کی خوشنودی اور رب کو راضی کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب چھوٹے چھوٹے اعمال اور بظاہر مختصر اور چھوٹے کلمات یہ بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں، تو وہاں ایسے بعض اعمال بھی ہوتے ہیں یا بعض کلمات بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی والے کام کے اندر انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ کلمات رب سے گویا کہ انسان کو دور کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بسا اوقات آدمی اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی بولیں سوچ کر بولیں، سمجھ کر بولیں۔ اسلام کے اوپر جب بھی کلام کرنا ہو، اسلام کی کسی بات پر کلام کرنا ہو، تو ہمیں بڑی مخصوص انداز میں اور آسن انداز میں ایسے کلمات نہ ہوں کہ جس میں معاذ اللہ اسلام کے بارے میں کوئی ایسی نیگیٹو بات، اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ کے پیارے نبیوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں معاذ اللہ کہیں بے ادبی اور توہین والا شائبہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں اپنے بندوں کی کس طرح بخشش فرماتا ہے، رب اس کا اعلان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور ارشاد فرمایا اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنی جو شان یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے، انہیں معاف فرما دیتا ہے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ ایسا کریم رب ہے، وہ ایسا کریم رب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کا حساب کون لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس نے عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ اعرابی مسکرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو وہ اعرابی کہنے لگے آپ کی بارگاہ میں کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعرابی تو نے سچ کہا، جان لو اللہ سب سے بڑا کریم ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں ہے، وہ سب سے بڑا کرم کرنے والا ہے، اور سب کریموں سے بڑھ کر یعنی سب کرم کرنے والے ان سے بڑھ کر رب عز و جل وہ کرم فرمانے والا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان جب جھک جاتا ہے اور معافی کی طرف آ جاتا ہے، رب کی رحمت اس آدمی کو گھیر لیتی ہے۔ جی ہاں، آدمی سوچتا ہے میں اللہ رب العالمین کی طرف جاؤں، رب کی رحمت اس کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ اللہ کی طرف اللہ کی رحمت پانے کی طرف چلتا ہے، رب کی رحمت اس کی طرف دوڑنے لگ جاتی ہے، اور ایسی اس پر رحمت کی گویا کہ چادر وہ تان لی جاتی ہے کہ یہ اس کی سوچوں میں یہ تصورات میں ابھی رہتا ہے، اور دل میں سوچتا ہے، ندامت آتی ہے، ہاں میں رب سے معافی مانگتا ہوں، میں رب کی طرف جاتا ہوں، رب کا قرب پاتا ہوں، رب کو راضی کرنے والے کام کرنا کی ابھی نیتیں کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، ان نیتوں پر بھی رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑھتا ہے، یہ قدم ایک اٹھاتا ہے، رب کی رحمت اس کی طرف بڑھتی ہے، یہ بھی چلتا ہے، رب کی رحمت دوڑتی ہے اس کی طرف۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ایسے کلمات ارشاد فرمائے گئے کہ آدمی بالشت بڑھتا ہے، ادھر سے ایک گز رحمت اس کی طرف آ جاتی ہے، یہ چلتا ہے، رحمت دوڑتی ہوئی اس کو
اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ یہ رب عز و جل کی رحمت ہے جو اپنے بندوں پر اتنا کریم رب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات جو ارشاد فرمائی، یہاں ہمیں ایک بہت اہم چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو جہاں رحمت کی امیدیں لگانے چاہیے وہاں انسان بے باک نہیں ہونا چاہیے، بے باک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، بے باکی، رب کی نافرمانی والے کام کرنا۔ یعنی آدمی کام وہ کرے کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہوں اور اسی پر ڈٹا رہے، دلوں میں ندامت نہ ہو، رب کا خوف نہ ہو، کوئی پچھتاوا نہ ہو، پشیمانی نہ ہو، یعنی کام مسلسل یہ اور کہے جانا مجھے جنت میں ہے۔ ایک حدیث یہ سنیے اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قریب کر دے اور موت کے لیے تیاری کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اس کے باوجود پھر کہے اللہ سے میں اچھی امیدیں، وہ کہے میں رکھتا ہوں، اچھی امیدیں رکھے اور نفس کو خواہشات کے پیچھے، نفس کو گناہوں کے پیچھے لگایا، رب کی نافرمانی والے کاموں میں لگایا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا فرمایا بے وقوف اس سے بڑھ کر کون ہے، اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہے کہ انسان دوزخ کا بیج بوئے اور جنت کی فصل کاٹنے کی امید رکھے، گناہ کے کام کرتا رہے اور نیکوں والا مقام وہ تلاش کرے۔ رب کی رحمت کسی پر برسے اور اس کو سچی پکی توبہ کی توفیق مل جائے اور وہ راہ راست پر آ جائے، وہ استقامت اختیار کر جائے، نیکی کی طرف آ جائے، تو یہ رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، معاف کر دیتا ہے، فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ رب کا ہی وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ان کے لیے یہ بھی فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو پکے سچے تائب ہو جاتے ہیں، نیک عمل والے بن جاتے ہیں، سارا کچھ پچھڑا اللہ محو فرما دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، بلکہ ان کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ لیکن کب؟ جب آدمی سچے دل سے رب سے معافی مانگتا ہے اور رب کی رحمت کی حصول کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ حسن کے ناظرین، اللہ نے اپنے بندوں کی بخشش کے مختلف ذرائع، مختلف اسباب، کبھی انسان کسی مخلوق کے کام آتا ہے، کسی جانور کو بھی پانی پلا دیتا ہے، پرندوں کو دانہ ڈال دیتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہے، کسی کی مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، کسی کے لیے روزگار کا ذریعہ بنا دیتا ہے، کسی کو ہنر سکھا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارا خوبصورت دین اور خوبصورت اسلام کی تعلیم ہے، جس میں یہاں تک فرمایا اب کسی کو ہنر بھی سکھاؤ، اللہ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ کسی کو کمپیوٹر سکھائیے، اس نیت کے ساتھ آپ ٹیلر ہیں، آپ درزی ہیں، آپ اپنے شاگردوں کو کام سکھائیں، آپ مکینک ہیں، آپ اپنے پاس کام کرنے والوں کو اس نیت کے ساتھ کام سکھائیں، ان کو دیانتداری بھی سکھائیں، ایمانداری بھی سکھائیں اور ہنر بھی سکھا دیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ اس کے ذریعے حلال روزگار تلاش کرے۔ بڑے بڑے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ہنر ہیں، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی پروفیسر بن جاتا ہے۔ یعنی یہ آج ہمارے پاس ہی پڑھنے والے یہ اسٹوڈنٹ اور یہ یا کاریگر یا کام کاج کرنے والے یہ کل کو اس معاشرے میں جا کر اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو ہر استاد کو، ہر ٹیچر کو،
ہر ماں باپ کو، ہر سکھانے والے کو اپنے ان بچوں، ان اسٹوڈنٹس کے اندر، ان طالب علموں میں، ان شاگردوں میں جہاں ہنر ہم سکھاتے ہیں وہاں ان کو ایمانداری، دیانتداری، دھوکے سے اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے۔ یاد رکھیں یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، شاگرد اپنے استاد سے سیکھتا ہے۔ اگر آج ہم نے ان کو 2 نمبری سکھا دی اور کل ان سے کہیں کہ اچھی امیدیں رکھیں، نہیں، یاد رکھیں ہمارے بچے، ہمارے شاگرد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں، اور ہمارے بچے، ہمارے شاگرد یہ معاذ اللہ ہماری وجہ سے یہ کسی گناہ کا ذریعہ بھی بن سکتے۔ تو میں اپنی ذمہ داری پوری کریں، ہم سب معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ماں باپ بھی بچوں کو اچھائیاں سکھائیں گے تو انشاءاللہ اچھائی ہی آگے اس کا رزلٹ اور نتیجہ نکلے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس چیز کا بیج بوئیں گے فصل وہی نکلے گی۔ بیج کچھ اور ڈالیں اور فصل کہیں کچھ اور نکل آئے، نہ، فصل وہی نکلے گی۔ تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں بیج اپنے دوزخ والے ڈالیں اور مقام اپنا جنت کے اندر تلاش کرتے رہیں، بیج گناہگاروں والے ہوں اور فصل کہیں کہ میں بڑی نیکوں کا مجھے مقام مل جائے گا، مشکل، جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ لیکن یہ اس طرح کی امیدیں جس میں آدمی امید بھی رکھتا ہوا ہو اور پھر گناہ پر قائم بھی رہتا ہو، نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس گناہ کو ترک کرنا ہے، دل کے اندر اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے، اس گناہ کو ترک کر دے، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کرے، پھر اللہ کی رحمتیں اس پر، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ اس گناہ کی وجہ سے کوئی تلافی ذمے میں آئی ہو وہ ادا کر دے، وہ پوری کر دے، کچھ اس کے ذمے اللہ نکلتا ہو وہ پورا کریں، تو رب بڑی اس پر رحمتیں فرمائے گا۔ تو اس انداز سے اللہ کی رحمت کو ہمیں تلاش کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری وہ شخص جو جنت میں جائے گا جس کے بارے میں یہ ہوگا کہ وہ دوزخ سے اس کو نکالا جائے گا، تو وہ اللہ سے یہ سوال کرے گا مجھے بس دوزخ سے نکال دے، یہاں کی تپش، یہاں کی گرمی، یہاں کا عذاب، یہاں کی وحشتیں، تو اس کو دوزخ سے نکال کر کنارے پہ کر دیا جائے گا، یعنی عذاب سے چھٹکارا مل گیا۔ اب جب وہ یہاں آئے گا نا تو اس کو ایک درخت نظر آئے گا، کہے گا وہ درخت، یا اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دینا، میں درخت کے سائے میں جاؤں، میں درخت کے پاس جاؤں۔ اللہ فرمائے گا تو پھر سوال کر رہا ہے، پہلے تم نے کہا تھا کہ یہی سوال کروں گا کہ مجھے دوزخ سے نکال کے کنارے پہ رکھ دیا جائے، اب کہتا ہے کہ مجھے وہ درخت کے قریب کر دو۔ کہے گا یا اللہ یہ سوال کر رہا ہوں اس کے بعد نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، رب اسے وہ درخت کے قریب کر دے گا۔ جب رب اسے درخت کے قریب کرے گا تو پھر تھوڑی دیر بعد اس درخت سے ایک آسن خوبصورت ایک اور درخت ظاہر ہوگا۔ وہ اللہ سے سوال کرے گا یا اللہ تیری رحمت بڑی، اس درخت کے سائے میں کر دے، اس درخت کے سائے میں چلا جاؤں، وہاں پانی پیوں۔ اللہ فرمائے گا تو نے کہا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا، پھر سوال کر رہا ہے، کیا یا اللہ وہ دے دے، اس کے بعد سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائے گا ابن آدم اگر وہ دے دوں تو پھر سوال نہیں کرے گا؟ کہا نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، تمہیں میں اس کے قریب کرتا ہوں، اور وہ پھر دوبارہ اس کے قرب میں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں جاتا ہے تو اب وہ بالکل جنت کے قریب ہو جاتا ہے، جنتی آوازوں کو سنتا ہے، اللہ جنتی آوازوں کو سنتا ہے، جنت کے محلات اس کے سامنے ہوتے ہیں،
جنت کی عظیم نعمتیں اس کے سامنے، وہ سنتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے جنت میں ہی داخل کر دینا، جنت میں داخل کر دینا۔ اللہ فرمائے گا کہ اب تمہیں دنیا اور اس کی مثل جو کچھ ہے اتنا کچھ دوں تو راضی ہو جائے گا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی اپنی شان کے لائق۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بات کرنے کے بعد نا آپ مسکرا دیے، آپ مسکرائے، تو جب ہنسے تو خود آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھو گے نہیں یار کیوں میں ہنسا ہوں، کیوں مسکرایا ہوں، مجھ سے پوچھو گے نہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں جی بولیے آپ کیوں مسکرائیں، کیوں سے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر جب آئے اور آپ بھی مسکرا دیے، آپ بھی مسکرائے، آپ ہنسے، تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہے وہ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اس بندے نے کہا نا کہ یا اللہ تو مجھ سے استہزاء کرتا ہے، یعنی یا اپنی اس شان کے لائق، تو فرمایا اللہ رب العالمین بھی اپنی شان کے لائق وہ مسکراتا ہے اس بندے سے اور کہتا ہے میں تجھ سے استہزاء نہیں، میں تمہیں ضرور یہ عطا کروں گا، میں قادر ہوں، میں جو چاہوں میں کروں۔ رب اس آدمی کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا، رب اس آدمی کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ رب سے مانگنے والے بنے، رب کا قرب پانے والے بنے تو انشاءاللہ فیض ہی فیض ہمیں ملے گا، اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کچھ قیدی بنے جنگ کے بعد، تو ایک عورت اپنے بچے کو تلاش کرنے میں بہت تیزی کر رہی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو بچہ مل گیا، اس نے لیا، اپنے سینے لگایا، اس بچے کو دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب اپنے بندوں سے یہ ماں جتنی اپنے بچے سے پیار کرتی اس سے بھی بڑھ کر رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار فرماتا ہے۔ رب کی رحمت کا بیان فرمایا، تو رب کی رحمت بھی بہت بڑی، لیکن بے باک ہونا، بے خوف ہو جانا یہ اسلاف کا نہ طریقہ رہا ہے نہ ان کی تعلیمات۔ رحمت الہی اس طور پر کہ اللہ کی رضا والے کام کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ رحمت الہی وہ اس پر امید رکھیں، نہ امیدی کی طرف جائیں اور نہ بے خوفی کی طرف جائیں۔ یہ ایک مین پوائنٹ، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ جب یہ دونوں کیفیات ہوتی ہیں تو پھر رب بہت رحمتیں فرماتا ہے۔ مثلاً کہ ناظرین آج کچھ باتیں، ٹاپک جو ہے وہ کچھ طویل ہو گیا، شب برات آنے والی ہے، اس سے پہلے ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں اور وہ تمام کام ترک کریں جن کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، وہ تمام کام ترک بھی کریں، رب سے معافی بھی مانگیں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ کی رحمتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارا سیگمنٹ ہے سوال جواب۔ تو آپ کی کئی کالز بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، آپ سوالات بھی کرتے ہیں، ممکنہ صورت میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ جی سنیے گا۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں مصافحہ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ مصافحہ کرنا جائز ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی احتیاط کے پیش نظر مصافحہ نہیں کرتا تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے۔ البتہ اس میں اس طرح کے انداز وہ نہ اختیار کیے جائیں کہ جو سامنے والے کی تذلیل کا باعث ہوں،
جو سامنے والوں کے لیے پریشان کن ہوں، اس طرح کے انداز وہ اختیار نہ کیے جائیں۔ عام آدمی جب تندرست اور یہ سارے صحیح سلامت ہوتے ہیں تو جہاں خاص کوئی بیمار کا معاملہ ہے تو وہاں ضرور احتیاط کریں، اور جہاں خاص بیماری کے معاملات نہیں ہیں تو وہاں بھی اگر کوئی احتیاط کرتا ہے ٹھیک ہے، کرنی بھی چاہیے، تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، لیکن اس کو بھی شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتا ہوا، کسی کی تذلیل بھی نہ ہو، کوئی آ کے سلام لے رہا ہو اور وہ ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نہیں میں سلام نہیں، یہ انداز بھی مناسب ہے۔ اگر آپ نے سلام لے لیے تو ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا سا پریشان ہوتے تو بھائی ہاتھ دھو لیں، سینیٹائزر استعمال کر لیں، کچھ ایسی چیز استعمال کر لیں، لیکن وہاں جو اس وقت انداز ہے وہ ایسا اختیار کیا جائے کہ کسی کے ساتھ تذلیل والا معاملہ بھی نہ ہو۔ تدبیر تقدیر دونوں چیزیں ساتھ لے کر جو ہے وہ ہمیں چلنا ہے۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں، اور واقعی مدنی چینل کے ناظرین ہم سب بھی بسا ابھی جو کیفیات ہیں، اگر کسی کو بھی کھانسیاں ہوں، نزلیں ہوں، عام نارمل جو طبیعت کے اعتبار سے، نارمل موسم کے اعتبار سے ہوتا ہے تو بھی انسان گھبرا جاتا ہے، زیادہ ڈر جاتا ہے۔ یعنی اب ہم تندرست افراد کے اندر رہ کر اتنا گھبرائے ہوئے ڈرے ہوئے رہتے ہیں جتنا ہم پہلے مریضوں کے پاس جا کر بھی نہیں ڈرتے تھے۔ آپ میری بات سے شاید اتفاق کریں گے۔ تو احتیاط اپنی جگہ، تدبیر بھی ہو، تقدیر بھی ہو۔ مسلمان کو چین سکون وہ تقدیر سے ہی ملتا ہے، تدبیر سے ہی اگر سکون ہوتا نا تو ساری دنیا تدبیریں اختیار کی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ملک تدبیریں اختیار کی ہوئے ہیں، یہ کرنی چاہیے، ان کا انکار بالکل نہیں ہے، اور مدنی چینل پر بارہا یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا بنیادی جو معاملہ عقیدہ تقدیر پر بھی ہے، تو تدبیر اپنی جگہ، ساتھ تقدیر، اور اس تقدیر سے ہی ہمیں قلبی سکون ملے گا، اس تقدیر سے قلبی سکون ملے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آگے بڑھیں۔ سوال یہ ہے کہ میں ایک مزدور دیہڑی دار ہوں، لیکن میرا بیٹا ایک ملازم ہے، لیکن جو ابھی گورنمنٹ یہ راشن وغیرہ دے رہی ہے، کیا وہ میں بھی لے سکتا ہوں یا کہ نہیں؟ موجودہ صورتحال میں جو راشن وغیرہ یہ بانٹے جا رہے ہوتے تو یہ عام طور پر وہ افراد جن کے اس لاک ڈاؤن کی صورت میں کاروبار نہیں ہے، دیہڑیاں نہیں ہیں، کام کاج نہیں ہیں، تو یہ لوگوں کے بانٹنے کے مقاصد بھی انہی کے لیے، یا بہت محدود اور کمزور جو طبقہ ہے ان کے لیے۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ بھئی دیہڑی دار ہیں اور بھلے بچہ آپ کا کماتا ہے اور وہ جاب بھی کرتا ہے، تو اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو ان کے شرائط ضوابط ہوتے ہیں، گورنمنٹ جن کو پیکج دے رہی ہے یا عام فلاحی ادارے جس طرح اعلان کرتے ہیں، تو اس کے مطابق اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو بالکل آپ بھی ضرور آپ اس امداد میں سے اپنا حصہ لے سکتے ہیں اس اصول کے مطابق۔ یہاں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے، بعض اوقات آدمی دینے والے تو بڑے دل کھول کر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو خوشی پہنچے گی زیادہ افراد تک ان کی مدد پہنچ جائے، لیکن اگر ایک ہی گھر کے 5-5 10-10 افراد مختلف جا کر وہ سارے راشن اپنے گھر جمع کر لیں گے تو یہ ایک دوسروں کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی کے معاملات ہوں گے۔ خدا را اس چیز کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی ہے کہ شریعت نے جو ہمیں کہا نا زکوٰۃ، صدقات، اپنے قریبی، اپنے ساتھ کام کرنے والے، اپنے ملازمین، ان چیزوں کو بیان کیا، کیوں کیا ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے حالات کو جانتے ہیں، ہم ان کے حالات کو جانتے ہیں، تو قریبی رشتہ داروں کو ہم زیادہ جانتے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنی اس طرح دل کھول کر مدد والا یہ معاملہ کریں۔ اللہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ جی مزید کال۔ جی مفتی صاحب سوال ہے میرا جی، صلاۃ و تسبیح جو آ رہی ہے نا جی 15 شعبان، اس کا جماعت کرانا کیسا ہے؟
صلاۃ التسبیح یہ نفلی نماز ہے، اور نوافل کی جماعت کے حوالے سے جو حکم شرعی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تدائی کے بغیر ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بغیر کراہت کے، یہ بغیر مکروہ کے جائز ہے۔ تدائی یعنی لوگوں کو جمع کر کے بول کے اعلانات کر کے اس طرح ہو کہ امام کے علاوہ 4 افراد ہوں یا اس سے زائد ہوں، تو اس کا حکم وہ مکروہ تنزیہی خلاف اولا، بس اتنا اس کا ہے کہ اگر کوئی جمع کر کے بھی 4 سے زائد اس طرح مقتدی ہو جاتے ہیں تو یہ بھی زیادہ سے زیادہ اس کا حکم مکروہ والا، اور وہ بھی مکروہ تنزیہی خلاف اولا، اس سے بڑھ کے اس کا کوئی حکم وہ فقہا نے بیان نہیں کیا، اس کو کوئی گناہ نہیں کہا۔ تو اب فی زمانہ جو ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں نوافل اور ان چیزوں کی ویسے ہی ترغیبات کا سلسلہ کم ہوتا ہے، لوگ نمازوں کی طرف اور ان طرف آنا یہ ویسے ہی کمی ہے، اور صلاۃ التسبیح ویسے ہی ایک بڑی نماز ہوتی ہے، تو جب جماعت کا اعلان کیا جاتا ہے تو لوگ اس کے اندر خوشی خوشی شریک ہو جاتے ہیں، اور زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر اس طور پر اگر کوئی اعلانیہ بھی اور زیادہ افراد بھی مل کر جماعت کرتے ہیں تو شرعی طور پر کوئی اس پر حکم گناہ والا نہیں ہے اور کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس کو روکتے ہیں ان کو بھی اس معاملے سے باز آنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کے ذکر کی طرف آ رہے ہیں، عبادت کی طرف آ رہے ہیں، آپ کس دلیل کے تحت ان کو اس عبادت سے دور کر رہے ہیں۔ کئی کام ایسے ہیں جن کا کام حکم بہتر یہ ہے، لیکن اگر کوئی نہ کر پائے اس بہتر پر تو کوئی گناہ گار تو نہیں ہوا نا، تو اس لیے سمجھانے والوں کو بھی اس پر ضرور غور کرنا چاہیے جو بے جا لوگوں کو ان معاملات کے اندر وہ روکتے ہیں۔ اذانیں شروع کر دیں، 10 بجے اذانیں ہو رہی تو کئی خامخواہ ان چیزوں میں باتیں بنانے، یہ اذان کیوں ہو رہی بھائی؟ آپ خاص وہ حدیث دکھاؤ جس میں رات کو 10 بجے، تو بھائی پھر آپ بھی خاص دکھاؤ کہ جس کے اندر کرونا کی دعا کوئی مانگی گئی ہو اس طور پر کہ کرونا سے ہمیں بچا۔ بھائی ہم مانگ ہی رہے ہیں نا، عربی میں مانگ رہے ہیں یا اردو میں مانگ رہے ہیں، آپ بھی تو مانگ رہے ہیں، ہم بھی مانگ رہے ہیں، ٹی وی چینلوں پر دکھا رہے ہیں سب جگہ، یا اللہ ہمیں کرونا سے محفوظ کر دے، اس بیماری سے چھٹکارا دے دے، اس وبا سے ہمیں نجات دے دے۔ تو یہ دعا بھی تو خاص آپ روایتوں سے نہیں نکال سکیں گے، اور جبکہ اللہ کا ذکر ہے اذان تو اس کے لیے تو واضح کلمات ہیں کہ کوئی غم زدہ ہو، پریشان ہو، کسی وبا کو دور کرنا ہو، اذانیں پڑھی جاتی۔ تو اس لیے بیجا لوگوں کو ذکر الہی اور عبادت اور ان طرح کے معاملات سے نہیں روکنا چاہیے۔ ہاں میں یہاں ایک جو ابھی موجودہ کیفیات ہیں، لاک ڈاؤن کی صورت ہے، تو اس حوالے سے جو بھی حکومتی طور پر احتیاطی تدابیر کے تحت اعلانات ہوں تو وہ اسی کو ہی فالو کیا جائے۔ مدنی چینل پر بھی اعلان ہو چکے ہیں، امیر اہل سنت نے بھی اس کی ترغیبات ارشاد فرمائی، تو ہم اپنے اپنے گھروں میں بھی رہتے ہوئے یہ نفلی طور پر ان معاملات کا جو ہے وہ ان کو چلا سکتے ہیں اور اپنی نمازیں ان کو اختیار کر سکتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے۔ جی محمد سلیم رضا اتاری احمد شرکیہ لہراوالا سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت ہی پیارے مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں اور رحمت الہی کے حوالے سے بہت پیارا ذہن بھی عطا فرما رہے ہیں۔ میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا مفتی صاحب بارگاہ میں کہ جیسے اللہ معافی دے کے غضب الہی کو ابھارنے والے غلط کام ہوتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی کو حاصل کرنے والے اچھے اچھے کام بھی ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کچھ ایسے اعمال اور ایسے نیک افعال بھی بتا دے کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمت الہی جوش میں آتی ہے، تو وہ بھی اگر ہمیں عطا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچ جائیں گے۔ قیامت کے دن روایتوں میں فرمایا ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچی رہے، اور فرمایا وہ آنکھ بھی جس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر بھی
आंसू निकला हो, क़यामत के दिन वो आंख नहीं रोएगी, उसको अल्लाह की रहमत का भरपूर हिस्सा मिलेगा। तो रब की रहमत पाने के लिए अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह का जिक्र करते हुए रोना, हदीसों में फरमाया आदमी तन्हा बैठकर रब को याद करता हुआ रोता है, आंसू बहाता है, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसे अपने अर्श का साया अता फरमाता है। तो कई काम ऐसे हैं जो रब की रहमत को उभारते हैं। मखलूक के साथ भलाई करें, उसने सलूक करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, पड़ोसियों के साथ अच्छाई के साथ आप पेश आएँ, और जो आपके मातात हैं, कमज़ोर तबका है, कभी भी किसी पर जुल्म ना करें, शफ़क़त रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत नसीब होगी। रब ताला हमें अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह करीम अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम।